ترقی کا اندازہ اس کے عوام کے نصب و ضبط سے لگایا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں شہریوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان بننے کے 64 سال بعد اور اسلام جیسے رول ماڈل کی موجودگی میں بھی ہم اپنا شہری شعور اجاگر نہیں کر پائے ہیں۔ ہماری تہذیب، ثقافت، تعلیمات آج بھی کتابوں میں تو قید ضرور ہیں، مگر اس کا عملی مظاہرہ نظر نہیں آتا۔ شہری ہی اپنے ملک کو خوبصورت بنانے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو آلودہ کرنے کے بھی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں شہری شعور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا اندازہ ہم سڑکوں پر جا بجا کوڑا کرکٹ، رنگ برنگی دیواروں، ٹریفک سگنل توڑنا اور جگہ جگہ موجود آلودہ پانی سے بخوبی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو تو صاف دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا کچرا باہر سڑک پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ شہری شعور میں کمی کی یہ مثال ہر گھر میں موجود ہے۔ شہروں میں لوگ جگہ جگہ کوڑا پھینک دیتے ہیں، جس سے ہمارے شہروں کی خوبصورتی مان پڑ رہی۔ شہری کوڑا دان کا استعمال نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ تعلیمی اداروں، مساجد اور پارکوں کے باہر بھی کچرا پھینکنے سے باز نہیں آتے۔ پارک جہاں لوگ کھلی فضا میں سانس لینے آتے ہیں، وہاں باقاعدہ کوڑے کی ڈھیریاں نظر آتی ہیں۔ مشاہدہ ہم نے کسی دور دراز شہر میں نہیں بلکہ دارالحکومت کے جڑواں شہر راولپنڈی کے ایک مشہور پارک کے سامنے کیا، جس کے باہر پڑے کوڑا کرکٹ نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ کچرا آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی استقبال کر رہا ہے۔ اکثر کوڑے کے ڈھیر پر بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اس بات سے قطعاً انجان ہیں کہ در حقیقت وہ اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی مستقبل کو ان گندگی کے ڈھیر اور اس سے پھیلنے والی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نو پارکنگ کا ہے۔ لوگ جو پلازے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس شاپ کے باہر ہی اپنی گاڑی پارک کر دیں، اور مطلب جس سے ٹریفک کی جو ریگولیشن ہوتی ہے اس میں کافی پرابلم فیس ہوتی ہے۔ اگر جب ہم جا کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کائنڈلی اگر پارکنگ میں گاڑی کو لگا دیں یا نیچے لے جائیں جہاں پہ پارکنگ اویلیبل ہے، تو وہ کہتے ہیں صرف ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 5 منٹ کی بات ہے، بس گئے ہوئے اندر میں 5 منٹ میں نکل جائیں گے۔ اگر جب ان کو ٹکٹ دیتے ہیں ٹکٹ کی بات، پھر وہ ایکسکیوز شروع کر دیتے ہیں کہ کائنڈلی آپ ایکسکیوز کر دیں۔ بعد میں ان کو وارننگ بھی دی جاتی ہے۔ سگنل وائلیشن پہ ہم نے اب تو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود سگنل وائلیشن کافی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اب مین بڑی روڈ پہ جیسے یہاں پہ جو سگنلز لگے ہوئے ہیں، اشارے لگے ہوئے ہیں، ان کا کنٹرول RDA والوں کے پاس ہے۔ یہ ہمیں بند کرنے کی اجازت تو ہے نہیں ہے، صرف ان کا جتنی بھی ٹائمنگ بڑھائی یا کم کی جاتی ہے وہ RDA کو ہم کال کرتے ہیں، وہاں سے مین کنٹرول ہے، وہاں سے کم کی جاتی ہے۔ جب ٹریفک کا فلو ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے، لوڈ نہیں برداشت کر سکتے اشارے، تب ہمیں مجبوراً بند کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی اجازت لے کے ہمیں اپنے سینئر افسران سے اجازت لینا پڑتی ہے کہ ہم اشارے بند کر دیں یا نہیں۔ اگر اشارے بند نہیں کرتے ہیں تو سگنل جو ہے وہ لوڈ برداشت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سگنل وائلیشن کافی ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو چلان کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ وارننگ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ 2 سال سے حالانکہ ہم ٹریفک کے متعلق صرف وارننگ ہی دے رہے ہیں، پہلے آہستہ آہستہ اب تو ہر لوگوں کو ہر شخص کو پتا ہے کہ ایک سگنل کو وائلیشن اگر کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی ڈینجرس ہے۔ ایکسیڈنٹ بھی کئی ہوئے، ہم نے خود ڈیڈ باڈیز تک اٹھائی ہیں۔ ٹریفک کے حوالے سے بھی شہری شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ٹریفک کے سلسلے میں بھی شہری شعور کی کمی ہمارے روزمرہ کے مشاہدے کا حصہ ہے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ ہم خود ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے۔ کبھی سگنل توڑ دیتے ہیں اور کبھی زیبرا کراسنگ کے اوپر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، جس سے پیدل چلنے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سنا تھا دیواروں کے کان ہوتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں تو دیواریں بولتی بھی ہیں۔ یہ دیواریں کبھی غم، غصہ، محبت، سیاسی لگاؤ کے جذبات کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں، تو کبھی ہمیں اکیڈمیز عامر باباؤں کے پتے مفت میں فراہم کرتی ہیں، اور جس دیوار پر کچھ نہ لکھا ہو وہاں ہمیں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے یا یہاں اشتہار لگانا منع ہے لکھا ہوا مل ہی جاتا ہے۔ یہی پرابلم چلتا آ رہا ہے۔ اس پہ جو ہے متعلقہ ادارے جو ہیں وال چاکنگ کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وال چاکنگ کرنے والے لوگ اس کو دوبارہ کر دیتے ہیں۔ یہ کنٹینیوس ایک پروسیس چل رہا ہے، جس میں گورنمنٹ نے اس کو پھر کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک لا بھی پاس کیا ہے، جس کے مطابق یہ ایک سنگین جرم ہے اور اس کے تحت بھی کارروائی کی جاتی ہے کے خلاف۔ پھر تھوڑے سے اس میں سوشل اینڈ ڈیوٹی کی پرابلم بھی آتے ہیں
کہ بعض اوقات جو ہے آپ کی جو مذہبی تنظیمیں ان کی طرف سے بھی وال چاکنگ ہوتی ہے اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی بھی جو لوگ ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں بعض اوقات ان کا کوئی ایسا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے خلاف کارروائی کی جائے. نارملی یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ لیٹ نائٹ ہوتی ہے جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹاف اس وقت آن ڈیوٹی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کنٹینیوس ہماری طرف سے بھی کمپین چلتی ہے. ہمیں گورنمنٹ نے بھی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. اس کے لیے اسپیشل کمپین بھی پھر ہم کرتے ہیں اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم اس کو ڈیوٹی کرواتے ہیں. اس پہ ہم سب کو مل کے اس میں ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہماری کمیونٹی جو ہے انہیں بھی اس ایشو کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں ہمارے سیکٹریل پرابلم بھی پیدا ہوتے ہیں, پولیٹیکلی بھی ہمارے کنفلکٹس بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اوور آل انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ بڑی ڈرٹی ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف سب کمیونٹی کے تمام جو افراد ہیں ممبرس ہیں ان کو تمام سوشل سیکٹرس کو اس کے توجہ کرنی ہے, ضروری ہے. اس کے لیے جاتا ہے ہمارے ملک کی 90% دیواریں وال چاکنگ سے مزین ہیں. شہر کی دیواروں پر موجودہ تحریریں شہریوں میں شعور کی کمی کی واضح دلیل ہیں اور سستی شہرت کا اہم ذریعہ بھی. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے حکومت نہ صرف واضح پالیسی بنائے بلکہ اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائے. چند احتیاطی تدابیر اپنا کر شہری شعور کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. ذرائع ابلاغ کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اور اس کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے. شہری آگاہی کو فروغ ذرائع ابلاغ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. ٹی وی پر مختلف پیغامات کے ذریعے شہریوں کو قوانین کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے تاکہ عوام میں نظم و ضبط پیدا ہو. حکومت کی بہتر پالیسی اور عمل درآمد کی وجہ سے آج کل ہمارے شہروں سے وال چاکنگ کو صاف کیا جا رہا ہے اور یقیناً حکومت کی یہ پیش رفت قابل ستائش قدم ہے. ہم اس بات کو یکسر فراموش کر چکے ہیں کہ نجات دہندہ کوئی فرشتہ یا کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتی جو کہ آسمان سے اترے اور چشم زون میں اپنی چھڑی ہلا کر تمام نظام درست کرتے. مشہور کہاوت ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے, تو کیوں نہ وہ پہلا قطرہ ہم ہی بن جائیں اور اپنے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے.